الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے جو تمام مخلوقات کا خالق اور مالک اور رازق ہے، اور بے شمار لا تعداد درود و سلام رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جنہوں نے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھا کر ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام اور قرآن ہم تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی ذات پر لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آمین۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا، بے شک وہ لوگ جو حق کو چھپاتے ہیں، جو اس چیز کو چھپاتے ہیں جو میں نے نازل کی، یعنی کہ قرآن پاک کو چھپاتے ہیں، من البینات والہدی، حالانکہ میں نے بڑی کھول کھول کر ہدایت کے لیے بیان کی ہیں، من بعد ما بیناہ، اور اس کے بعد اس کی وضاحت بڑے اچھے طریقے سے کر دی ہے، للناس، لوگوں کے اندر، یعنی کہ لوگوں کے اندر ہم نے اس کی وضاحت بڑے اچھے طریقے سے کر دی ہے، فی الکتاب، کتاب میں، یعنی کہ یہ ساری باتیں ہم نے کتاب میں یعنی قرآن پاک میں لکھ دی ہیں، قرآن پاک میں ان ساری باتوں کی وضاحتیں کر دی ہیں جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ لیکن اولئک یلعنہم اللہ، یہ لوگ جو حق کو چھپانے والے ہیں، جو حق کو چھپانے والے ہیں، یہ بڑے لعنتی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک یلعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، ویلعنہم اللائنون، اور جو لعنت کرنے والے ہیں ان کی بھی ان پر لعنت ہے، یعنی کہ تمام مخلوقات کی، تمام اچھے نیک لوگوں کی ان پر لعنت ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی، وبینوا، اور وضاحت کر دی، یعنی یا دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں کہ انہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیا، مان لیا، فاولئک اتوب علیہم، تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں بہترین، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں۔ تو حضرات، اس میں جو اس آیت میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں، کیوں چھپاتے ہیں، ان کا کیا مقصد ہے۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا، اگرچہ اس کا ٹائم تو نہیں ہے، لیکن میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ یہودی قوم کی تباہی کی اصل ذمہ داری یہی ہے کہ انہوں نے حق کو چھپا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سب کچھ بتایا، تورات میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ان کے لیے کھول کھول کر بیان کر دیا، لیکن ان لوگوں نے حق کی بات کو چھپا لیا۔ اسی طرح عیسائیوں نے بھی ایسا ہی کیا، انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں کو چھپاتے ہوئے اور حق کی باتوں کو
پیچھا دیتے ہوئے جو اپنی ترجیحات سے ان کو آگے رکھا اور لوگوں کو حق پر پہنچنے سے روکا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شریعتیں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیں اور وہ خود بھی ذلیل و خوار ہوئے اور ان کی شریعتیں بھی ختم کر دی گئی۔ تو اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان سے امامت لے کر اب امت مسلمہ کو دے دی ہے، تاکہ امت مسلمہ جو ہے وہ لوگوں کی امامت کرے، پیشوائی کرے، حق گوئی اور بے باکی کا فریضہ جو ہے وہ سر انجام دے۔ تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے امت میں بھی، مسلمانوں میں بھی ایسے موجود ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں، حالانکہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس چیز کو چھپاتے ہیں جو میں نے نازل کیا ہے۔ وہ نازل کیا ہے؟ بظاہر اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، من البینات والہدی، اور اس کو بڑا ہی وضاحت کے ساتھ کھول کر بیان کیا ہے اور ہدایت کے لیے بیان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کے لیے قرآن پاک میں اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، تاکہ اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ تو یہ جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، ہمارے اندر جو فرقہ واریت ہے، ہمارے اندر جو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی باتیں ہو رہی ہیں، نفرت ہے، کدورت ہے، حسد ہے، بغض ہے، یہ سب کیوں ہے؟ اس کی وجہ میرے بھائی صرف یہی ہے کہ ہم نے حق کو چھوڑا، اللہ کے قرآن کو چھوڑا، صحیح بات کو چھوڑا۔ جب حق کو بیان نہیں کیا جائے گا تو ظاہر ہے، جب ایک آدمی کوئی مسئلہ پوچھتا ہے کہ ہمیں یہ فلاں مسئلہ بتایا جائے، تو مسئلہ بتانے کا طریقہ تو یہ ہے کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ جب کسی سے مسئلہ پوچھا جائے اور وہ کوئی کہے کہ ہمارے امام صاحب نے یہ فرمایا ہے، ہمارے پیر صاحب نے یہ کہا ہے، کہ بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور آپ ہمیں امام کا اور اپنے علماء کا حکم بتا رہے ہیں۔ تو جہاں اللہ کا حکم آ جائے گا وہاں کسی امام کا حکم نہیں چلتا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو نام ماننے والی بات ہے، یہ تو گستاخ ہیں، یہ بڑوں کو نہیں مانتے، پیروں کو نہیں مانتے، ولیوں کو نہیں مانتے، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ انتہائی فضول قسم کی باتیں ہیں۔ جہاں نص قطعی آ جائے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان آ جائے، وہاں نہ تو کسی امام کا کوئی قول چل سکتا ہے، نہ کسی کا اجتہاد کام آ سکتا ہے، نہ کسی کی قیاس چل سکتی ہے، نہ کسی بڑے پیر صاحب کا کوئی قول مسئلہ چل سکتا ہے۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آئے گا وہاں ہر آدمی کو، ہر مسلمان کو گردن جھکانا پڑے گی۔ جب ہم ایسا کر لیں گے تو کما حقہ ہم نے اسلام کے اعلیٰ معیار کو قائم رکھا، اور جب ہم ان باتوں سے انحراف کریں گے، ایسا نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو چھپایا، ہم نے حق کو چھپایا، جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اس کو چھپایا۔ یعنی کہ ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم کو چھپا کر ہی کسی دوسرے کا حکم بتائیں گے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں ہی کسی اور کی بات کریں گے نا، تو اس لیے جب کسی اور کی بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم حق کو چھپا رہے ہیں، ہم اللہ کی بات کو چھپا رہے ہیں، ہم رسول اللہ کی بات کو چھپا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا کتنی جہتیں ہیں، کتنے مسائل ہیں۔ ایک تو ہم مسلمان ہیں، دوسرا اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اعتماد کرتے ہوئے ہمیں وسط لتکونوا ایک بہترین امت بنا دیا، اور پھر دوسری ہماری گواہی بھی، گواہ کے طور پر بھی ہمیں بنایا گیا۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی اگر ہم اپنا کما حقہ فریضہ انجام نہیں دیں گے تو پھر ظاہر یہ ہماری بھی بدقسمتی ہوگی۔ تو بھی وقت بہت کم ہے، میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتے ہوئے ختم کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ان کو سمجھتے ہوئے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔